الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کریم نے مسلمانوں کی ایک خصوصیت بتائی ہے. اللہ کریم نے مسلمانوں کی خصوصیت بتائی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. وہ اپنے معاملات باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں. ہمارے دین کا ایک بہت بڑا باب ہے مشورہ. ہماری شریعت نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کی ہے. مشورہ لینا کس سے ہے، مشورہ دینا کیسا ہے. انسانی زندگی میں ایسے کئی مرحلے آتے ہیں کہ کیا طے کرے، کیا طے کرے. ادھر جائیں ادھر جائیں. بہت سارے راستے ہوتے ہیں، کس کا انتخاب کریں. تو شریعت نے ہمیں تعلیم دی مشورہ کر لینا، استخارہ کر لینا. کہ ایسے امور کے سلسلے میں دو چیزیں اختیار کرنا، دو چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لینا، مشورہ کر لینا، استخارہ کر لینا. اب یہ مشورہ استخارہ جائز چیزوں میں، حلال چیزوں میں جس میں شریعت نے گنجائش دی ہے ان میں مشورہ ہوتا ہے. حرام مشورے کا محل نہیں ہے کہ آپ مشورہ کر رہے ہیں سود لوں یا نہ لوں. شریعت نے ایک چیز فرض کر دی، واجب کر دی. اب آپ مشورہ لینے نکلے ہیں باپ کی فرما برداری کروں یا نہ کروں، نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، روزہ رکھوں یا نہ رکھوں. جو چیزیں فرض ہیں، واجب ہیں، حرام ہیں، اس میں مشورے کی، استخارے کی گنجائش کوئی نہیں. یہ تو کرنا ہے. ہاں شادی ہے، رشتہ آیا ہے، اب مشورہ کر رہے ہیں. جائز امور میں، حلال کاموں میں، ان چیزوں میں آدمی کی رائے کہیں طے نہیں ہو پاتی. وہاں شریعت نے کہا مشورہ کر لو، وہاں شریعت نے کہا استخارہ کر لو. اور ہمارے دین میں اس کی اتنی اہمیت ہے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. سبحان اللہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ ان سے مشورہ کریں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو اس مشورے کی اہمیت بتائی. اور میں اور آپ اس مشورے کے کتنے محتاج ہیں. اپنی زندگی کے معاملات میں
ان دنیاوی امور میں، اس زندگی کے سلسلے میں اور آپ ان چیزوں اس مشورے کا کتنے محتاج ہیں؟ اور پھر اللہ رب العزت نے تو مسلمانوں کی خصوصیت بتائی ہے، خوبیاں بتائیں، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے۔ اور ایک خوبی اور خصوصیت مسلمانوں کی یہ ہے کہ مسلمان باہمی مشورے سے معاملات طے کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ اور یوں اس صورت میں بہت ساری خصوصیات کا تذکرہ ہے کہ یہ ساری خصوصیات مسلمانوں کی ہیں، لیکن اس سورت کا نام جو تجویز ہوا وہ سورہ شورا۔ سورت کا نام ہی شورا ہے کہ اس خصوصیت کی ہمارے دین میں کتنی اہمیت ہے۔ مشورہ، مسلمان معاشرے میں باطل اور برائی آنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ مسلمان معاشرے میں باطل اور برائی آنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑا راستہ کہ مسلمانوں کو اپنے بڑوں سے کاٹ دو، صاحب رائے سے کاٹ دو، صاحب بصیرت سے کاٹ دو، صاحب علم سے کاٹ دو، صاحب تجربے سے کاٹ دو۔ بیٹے کو باپ سے کاٹ دو، شاگرد کو استاد سے کاٹ دو، مرید کو شیخ سے کاٹ دو، عام آدمی کو اہل علم سے کاٹ دو۔ باطل اور برائی آنے کے بہت سارے راستے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے بڑوں سے کاٹ دو۔ اور جب بڑوں سے کاٹو گے تو یہ وہ ریوڑ ہوگا جس کا کوئی نگہبان نہ ہوگا، کوئی بھی بھیڑیا آ کے اٹھا کے لے جائے۔ یہ ایک ریوڑ ہوگا جس کا نگہبان کوئی نہیں، جس کی رائے کے تحت، جس کے مشورے کے تحت، جس کے زیر نگرانی یہ زندگی گزار رہا تھا، جب وہ کاٹ دیا تو کوئی بھی بھیڑیا آ کے اٹھا کے لے جائے گا۔ بڑی خیر خواہی میں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے، میاں خود ریسرچ کرو نا، خود تحقیق کرو نا۔ بس میں نے آپ پہ سوال ڈال دیا، آپ تلاش کریں، آپ دیکھیں اس کو، آپ خود سوچیں، آپ کو کسی کی رائے پہ اعتماد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ سارا نزلہ گرتا ہے کس پر؟ دین کے سلسلے میں، ورنہ کوئی نہیں کہتا میاں اپنا علاج خود کر لو نا، اپنا مکان خود بنا لو نا، اپنے لیے دوائی خود تجویز کر لو نا، اپنا پیٹ خود چاک کر لو نا۔ وہاں ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ تو گمراہی کا ایک بڑا راستہ ہے مسلمانوں کو اپنے بڑوں سے کاٹ دو۔ اور ہمارے دین کا مزاج سبحان اللہ، ہمارے شریعت کا ایک بہت بڑا باب صاحب بصیرت سے جو معاملہ فہم ہو، اس معاملے میں بصیرت رکھتا ہو، دانش رکھتا ہو، عقل رکھتا ہو، اس سے رائے لو، مشورہ کرو۔ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، باخبر لوگوں سے پوچھو۔ قرآن موجود ہے، لیکن پھر بھی قرآن میں یہ جملہ بھی ہے فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، باخبر لوگوں سے پوچھو۔ یہ کہہ دینا ہی کافی تھا کہ جو ہو جو خود ریسرچ کر لو۔
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو شخص ہماری طرف رجوع کر رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلو. قرآن موجود ہے، قرآن دیکھو، عمل کر لو. قرآن بھی دیا، کتاب بھی دی، شخصیت سے بھی جوڑا، بڑوں سے بھی جوڑا. قرآن بھی دیا، کتاب بھی دی، شخصیت سے بھی جوڑا، بڑوں سے بھی جوڑا، بڑوں سے بھی جوڑا. اور اتنا جوڑا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہر نماز میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان کا جو ہمارے بڑے ہیں، جن پر تیرا انعام ہوا ہے. یوں کہہ دیا جاتا اے اللہ راستہ کس کا؟ صراط القرآن، قرآن کا راستہ. صراط الحدیث، حدیث کا راستہ. نانا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صراط الصالحین، نیکوکاروں کا راستہ. اللہ مجھے اس راستے پہ لے چل. برائی جو راستہ بناتی ہے، جن زندگیوں میں جگہ بناتی ہے، جن کے دلوں میں برائی جگہ بناتی ہے، اس کا ایک بڑا راستہ ان کا اپنے بڑوں سے دور ہو جانا. اپنی منچاہی زندگی، جو جی میں آیا. اتنا دھوکہ دیا جاتا ہے. ارے میاں ان کے پیچھے چلو گے فرقہ پرستی میں پڑ جاؤ گے، تقسیم ہو جاؤ گے. اور ہر آدمی کی رائے یہاں الگ ہے تو بتاؤ پھر کتنی تقسیمیں ہوں گی، پھر کتنے گروہ بنیں گے. کسی کی کسی سے رائے ملتی نہیں میاں. جسے بصیرت نصیب ہے، فہم نصیب ہے، دانش نصیب ہے، ہدایت نصیب ہے، اس راستے پہ چلو گے تو نفرتوں محبتوں سے بدل جایا کرتی ہیں، تقسیمیں اتفاق سے بدل جایا کرتی ہیں. بکھرنے والے افراد ایک خوبصورت گلدستے کے اندر اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ کس کی بھی چل رہے ہو؟ جو قرآن حدیث پر عمل پیرا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ملی ہوئی علم کی رہنمائی میں آپ کی رہنمائی کر رہا. اور وہاں تو اتفاق ہی اتفاق، وہاں تو محبت ہی محبتیں ہیں. تو ہمارے دین کی ایک بڑی خصوصیت ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے ایک ترہ امتیاز، مسلمانوں کی ایک نمایاں خوبی وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مشورے سے معاملے طے کر دو، مشورہ کر دو، مشورے کے تحت زندگی گزارو. اور مشورے میں یہ ضروری ہے کہ مشورہ صاحب بصیرت سے لیا جائے. آج دنیا میں ایک خرابیوں کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نالائق اور نااہل لوگوں کو قومی معاملات میں رائے دینے کا حق مل گیا. پوری دنیا میں جو فساد ہے نا، فساد پوری دنیا میں جو فساد ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی کہ نالائق اور نااہل لوگوں کو قوم کے اہم ذمہ داریوں میں، اہم معاملات میں رائے دینے کا حق مل گیا. اسلام میں رائے دینے کے سلسلے میں بنیادی فریضہ کیا ہے؟ اہلیت ہونی چاہیے. جب رائے دینے والا اہل ہوگا تو منتخب بھی اہل ہوں گے، نالائق نہیں ہوں گے. اور جب منتخب بھی اہل لوگ ہوں گے، باصلاحیت لوگ ہوں گے، جب وہ قومی معاملات طے کریں گے تو اس کے اندر دانش اور کوئی بصیرت ہوگی. رائے دینے والا نالائق ہے،
جس سے منتخب ہوئے وہ اس سے بڑے نالائق ہیں. پھر جو قومی معاملات میں ان کی رائے کا اعتبار ہے، پھر دنیا میں حال دیکھیے نا، فساد ہی فساد ہے. جب نہ اہلوں کی رائے سے لوگ آئے تو کیا ہوا؟ بدمعاش، لٹیرے، دھوکے باز. تو ایسی کے راہوں سے ایسی رائے ہوگی. تو ہمارے دین کی ایک بنیادی تعلیم ہے کہ رائے جس سے لی جائے اس میں اہلیت ہونی چاہیے، اس میں بصیرت ہونی چاہیے. اب معاملہ انجینئر کا ہے، آپ مشورہ لے رہے ہیں ڈاکٹر سے. معاملہ ڈاکٹر سے ہے، ڈاکٹر کا ہے، آپ مشورہ لے رہے ہیں نائی سے. ارے میاں، جو جس معاملے میں بصیرت سمجھ رکھتا ہے اس سے رائے لو نا. بنانا گھر ہے، پوچھ رہا ہے موچی سے. معاملہ دین کا ہے، پوچھ رہا ہے فنکار سے، گلوکار سے. معاملہ شریعت کا ہے اور پوچھ کس سے رہا ہے؟ معاملہ دین کا ہے، رائے کس کی لے رہا ہے؟ معاملہ اسلامی زندگی کا ہے، کتاب کس کی پڑھ رہا ہے؟ بڑی فساد کی وجہ ہے کہ آج اس باب میں جو شریعت کی تعلیم ہے آج مسلمان اسے نظر انداز کر رہا ہے، اسے نظر انداز کر رہا ہے. ہماری شریعت کی تو بنیادی تعلیم ہے کہ رائے دینے والا صاحب بصیرت، اور جب اس صاحب بصیرت سے لوگ منتخب ہوں گے ظاہر ہے وہ دانشمند سمجھدار ہوں گے. پھر وہ قوم کے قومی معاملات وہ طے کریں گے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى، قومی سطح پر بھی اور آج ہم اپنی انفرادی اور چھوٹی چھوٹی اکائیوں کے اندر بھی اس مشورے کی تعلیم جو ہے اسے نظر انداز کرتے ہیں، اور جب نظر انداز کرتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں. اب رائے لینے چلے گئے. اب کس کے پاس چلے گئے رائے لینے کے لیے؟ کس سے مشورہ کر رہے ہیں؟ جب وہ دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، پھر کہتے ہیں فراڈ. شریعت نے تو بتایا تھا کہ اس سے پہلے کسی صاحب بصیرت سے مشورہ کر لو، اس سے پہلے استخارہ کر لو. جب تم صاحب بصیرت سے تم مشورہ کرو گے تو پھر اللہ اس مشورے میں برکت بھی عطا فرمائے. پھر اللہ کی طرف سے برکت بھی آ جائے گی، پھر اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت بھی آ جائے گی. اور بسا اوقات تم پوری بصیرت کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ ایک ایسے آدمی کا انتخاب کر رہے ہو مشورے کے لیے. سبحان اللہ، اللہ بھی تو اللہ ہے نا. تم اس حکم کو پورا کر رہے ہو، شریعت کی اس ہدایت پہ عمل کر رہے ہو، تو اللہ اس سامنے والے کے دل میں بھی وہی ڈال دے گا جس میں تمہارے لیے فلاح ہو، جس میں تمہارے لیے بھلا ہوگا، جس میں تمہارے لیے بہتری ہوگی. مشورہ کر لیا کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ امانت ہے، مشورہ امانت ہے. مشورہ دینے والا
پوری دیانت سے مشورہ لے. اگر اس کے اندر اس چیز کے بارے میں بصیرت نہیں تو بتا دے کہ مجھے اس معاملے سے مناسبت نہیں ہے، مجھے ان امور کے بارے میں زیادہ مناسبت نہیں ہے، کسی اور کی طرف متوجہ کر دے. دھوکہ نہ دے. مشورہ ایک امانت ہے، اور پھر وہ مشورہ آپ سے لے رہا ہے تو آپ پوری امانت داری سے مشورہ دیں. جو آپ اپنے خیال میں، اپنی دانش میں، اپنی بصیرت میں جو بہتر سمجھتے ہیں، اس کا خیال نہ کریں کہ یوں مشورہ دیا تو یہ برا بنائے گا. ابھی تو اگر اس نے برا نہیں بنایا، خوش خوش چلا گیا، آگے جا کر گڑھے میں گر گیا، خیانت کیا آپ نے. جو اللہ نے آپ کو بصیرت دی ہے، علم دیا ہے، حق سلجھایا ہے، آپ اس کے مطابق مشورہ دیں، اس کی ناراضگی خوشی کا خیال نہ رکھیں. وہ کیسا برا بنائے. اور یہاں تو شریعت نے غیبت کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر آپ سے وہ پوچھ رہا ہے فلاں شخص کے پاس میں اپنی بیٹی دینے لگا ہوں، کیا رائے ہے، اور آپ کو اس کے بارے میں کسی کمزوری کا پتہ ہے، بتا دو. اس بظاہر غیبت ہے، لیکن آپ سے اس نے مشورہ لیا ہے، آپ اس میں خیانت نہ کریں. آپ پوری دیانت کے ساتھ مشورہ دیں. امین بنے، امین. اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو راز کی ہوتی ہیں، راز کی باتیں ہوتی ہیں. بہو ساس کو بتا دیتی ہے، ساس بہو کو بتا دیتی ہے، ماں بیٹے کو بتا دیتی ہے. تو بھائی مشورے کو مشورے رہنے دو نا. تمہیں اس نے رازدار بنایا ہے، اب ڈنڈورا نہ پیٹو. اس نے تمہیں ہمراز بنایا ہے، اپنی کمزوری بتائی ہے، یا تم سے کسی کی کمزوری کے بارے میں مشورہ لیا ہے، اسے ڈھنڈورا نہ پیٹو. اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، ٹوٹ پھوٹ ہوگی، نفرتیں آئیں گی. آدمی کسی سے مشورہ لیتا ہے اور اپنی کسی کمزوری کا تذکرہ کرتا ہے، اور اس خیال سے کہ یہ آدمی اس خامی کو اپنے دل میں رکھے اور مجھے اس سلسلے میں صحیح رائے دے گا. اب اس نے اس کو ڈنڈورا پیٹ دیا اور اس کی عزت خاک میں ملا دی، اسے رسوا کر دیا. اور آج ہمارا پورا معاشرہ بدقسمتی سے اسی گندگی میں مبتلا ہے. کوئی امانت، کوئی دیانت، کوئی راز کی بات، اس کا کوئی لحاظ ہی نہیں، انسانیت ہی نہیں ہے. ذرا سا اختلاف کیا ہوا، سارے راز کے پردے ایک ایک کر کے ہٹا دیتے. کسی کی ذات پہ اس کا کیا اثر پڑے گا، ملک کی سالمیت پہ کیا اثر پڑے گا، قومی سطح پہ اس کے کیا نقصان ہوں گے. تو مشورہ امانت ہے. جب سامنے والا نہیں چاہتا کہ اس کو افشا کیا جائے تو پھر تم بھی اسے افشا نہ کرو، پھر تم بھی اسے افشا نہ کرو، پھر حرام ہو جائے گا، پھر ناجائز ہو جائے گا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہے کہ مشورہ تو مسلمانوں کی خصوصیت ہے، لیکن اس میں یہ فرائض بھی ہے، یہ ہدایات بھی ہیں. اب مشورہ بڑوں سے بھی لیا جاتا ہے، اور بس اوقات مشورہ
چھوٹوں سے بھی لیا جاتا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ اکبر. حدیبیہ کا واقعہ ہے. حدیبیہ کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لائے. حضرت ام سلمہ موجود تھی. فرمایا ام سلمہ میں انہیں کہہ رہا ہوں احرام اتار دو، احرام اتار دو. یہ وہ لوگ ہیں جو میرے اشارے پہ گردنیں کٹوانے والے ہیں، اور آج میں 2 مرتبہ کہہ چکا ہوں کوئی احرام ہی نہیں اتار رہا. صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت ام سلمہ فرمانے لگی رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ یہ جذبات سے مغلوب ہیں، لیکن ان کے دل میں جو آپ کی محبت اور تعلق ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ان کے دل میں جو آپ کی عقیدت ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ اس وقت جذبات میں مغلوب ہیں کہ ہم دب کے صلح کر رہے ہیں، واپس کیسے چلے جائیں، ہم تو لڑیں گے. تو ام سلمہ فرمانے لگی یا رسول اللہ آپ ایسا کریں، کچھ نہ کہیں، آپ ایسا کریں خود باہر جا کر حلق کروا دیں. بس یہ آپ کا عمل دیکھیں گے تو یہ رہ نہیں پائیں گے، یہ پھر رہ نہیں پائیں گے. اللہ اکبر. کیسی صاحب دانش تھی کہ اس وقت اللہ کے نبی کے ذہن میں وہ بات نہیں آئی جو ام سلمہ نے بتا دی، اور فوراً باہر تشریف لے گئے اور حلق کروائے. یہ دیکھنا تھا کہ سارے صحابہ حلق کرانے لگ گئے. حلق کرا اس لیے کہ صحابہ نے دیکھا کہ ہم سے بڑے غیرت مند اللہ کے نبی جب یہ حلق کرا رہے فوراً حلق کرانے لگ گئے. اب حضرت ام سلمہ کو حضرت اللہ کے نبی کی شان اور عظمت سے کیا نسبت ہے؟ اللہ کے نبی کی کیا عظمت کیا شان ہے، لیکن آپ نے اس رائے پہ عمل کیا، اس رائے پہ عمل کیا. اور ایک بات بھی سمجھا دی کہ دین جذبات کی تسکین کا نام نہیں ہے کہ میرے جذبے کے بس میں نے اپنے جذبے پہ عمل کرنا، میں نے اپنے جوش و خروش پہ عمل کرنا ہے. دین نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کا. میرے جذبات کیسے، میری چاہت کیا ہی کیا کچھ ہو، لیکن اللہ کے رسول کیا کر رہا ہے، میں تو اللہ کے رسول کی اتباع کرتا. یہ صحابہ میں کمال تھا. جذبات یہ تھے کہ دب کے ایسی واپس ہو جائیں، یوں اپنی کمزوری دکھا دیں، اور خود اللہ کے نبی ساری زندگی جہاد کا جذبہ دلوں میں پیدا کر رہے. لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وقت جہاد کا نہیں ہے، اپنے جذبے پہ قابو پانے کا ہے. اور آج عمل کیا بتایا، حلق کرایا، تم بھی حلق کر لو. تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ اس کی اہمیت بتائی، اور مشورہ دینے والا بھی مشورہ پوری بصیرت کے ساتھ دے. اسے اس کی فکر نہیں ہو کہ اب سامنے والا ضرور اس مشورے پہ عمل بھی کرے. آپ کا کام مشورہ منانا نہیں ہے، آپ کا کام مشورہ دینا ہے. اب جب یہ مشورہ دے رہا ہے منانے کے لیے تو پھر تو ناراضگی ہوگی، پھر تو شکوے شکایت ہوں گے، اور اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو گیا، دیکھا نا ہمارے مشورے پہ عمل نہیں کیا، دیکھا نا ہماری رائے پہ عمل نہیں کیا. طنز تانا، اس سے بڑا گناہ کر لیا، حالانکہ اس نے مشورے پہ عمل نہ کر کے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن یہ مشورہ دینے والا گناہگار طنز. تو اس میں بھی ادب سکھایا کہ مشورہ دینے والا پوری خیرخواہی کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ، پوری امانت کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ مشورہ ضرور دے، لیکن مشورہ منانے کے لیے نہ ہو، منانے کے لیے نہ ہو. سبحان اللہ.
بریرہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باندی تھی، باندی۔ شریعت میں باندی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ آقا جیسے کہے، تو آقا نے ان کی شادی کرا دی حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب باندی آزاد ہو گئی، جب آزاد ہو گئی تو شریعت کی طرف سے اسے اجازت ہے چاہے تو اس نکاح کو برقرار رکھے، چاہے آزاد ہو جائے اس سے۔ اب حضرت بریرہ کی چاہت تھی کہ میں حضرت مغیث سے آزاد ہو جاؤں، خوش نہیں تھی، باندھی تھی تو ٹھیک ہے گزارا کر رہی تھی، لیکن جب آزاد ہو گئی اور شریعت نے انہیں اجازت دی ہے اپنے لیے فیصلہ کر سکتی ہیں، تو اب ان کے ساتھ رہنا انہیں پسند نہیں تھا۔ اب حضرت مغیث ہیں، وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس فرمایا کرتے تھے مجھے حضرت مغیث کا وہ چہرہ یاد ہے جب گلیوں میں پھرتے ان کے پیچھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، ساتھ رہیں بھائی، مجھ سے جدا نہ ہو، مجھ سے جدا نہ ہو، میرا گھر نہ چھوڑو۔ تو حضرت بریرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، حضرت مغیث حضرت بریرہ کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ بریرہ سے کہہ دینا میرے ساتھ زندگی گزارے۔ آپ نے حضرت بریرہ کو بلایا، فرمایا کہ تم ان کے ساتھ زندگی گزار لو۔ سبحان اللہ، حضرات صحابیات کو کیا اللہ نے بصیرت اور عقل دی تھی۔ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ کا حکم ہے تو پھر تو اس کی مخالفت کا سوال ہی کوئی نہیں، پھر میں پسند کروں یا نہ مجھے پسند نہ ہو، مجھے زندگی گزارنی ہے، مجھے گوارا ہو یا نہ گوارا ہو، میں نے آپ کی اتباع کرنی۔ اگر آپ کا حکم ہے تو پھر تو دوسری رائے ہے ہی نہیں، پھر تو میں زندگی گزاروں گی۔ لیکن کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کا مشورہ ہے تو پھر شریعت نے مجھے اجازت دی ہے نا، آپ کے مشورے پہ عمل کروں یا نہ کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی توثیق فرمائی، فرمایا حکم نہیں ہے مشورہ ہے، حکم نہیں ہے مشورہ ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں بڑی مشکل سے زندگی گزار رہی تھی، اب میرے لیے ان کے ساتھ رہنا مشکل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور نہیں دیا، یہ زندگی سکھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لینے والے سے کہا تم نے کن لوگوں سے مشورہ لینا ہے؟ جو خیر خواہ ہوں، ہمدرد ہوں، امانت دار ہوں، اللہ کا خوف رکھتے ہوں، صاحب معاملے کے معاملے میں بصیرت رکھتے ہوں، اس معاملے میں انہیں دانش موجود ہو، ان سے مشورہ لو۔ اور مشورہ دینے والے سے کہا ان کو آداب سکھائے، راز ہے دیانت سے مشورہ دینا، نہیں جانتے بصیرت نہیں رکھتے بتا دو مجھے اس معاملے میں زیادہ انس نہیں ہے، مناسبت نہیں ہے۔ تمہیں اس نے کوئی راز بتا دیا، اب راز کو فاش نہ کرنا، اور مشورہ اس لحاظ سے بھی نہ دینا کہ اس نے ماننا ہی ماننا ہے، منوانے کے لیے سے مشورہ نہ ہو، منوانے کے لیے سے مشورہ تو ہو خیر خائی کی نیت سے، بھلائی کی نیت سے، خیر خائی کی نیت سے، بھلائی کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے مشورہ ہو۔ اب وہ آگے والے کو اختیار ہے عمل کرے یا نہ کرے، کہ اس کے سامنے رائے آ گئی، ایک اچھی رائے آ گئی، اب وہ عمل کرے نہ کرے۔ تو یہ مشورے کے بارے میں، اور سچ یہ ہے کہ جب اجتماعی کام، آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں نا،
اور یہ مشورہ ان آداب کے ساتھ ہو، تو مشورے میں جہاں بہت ساری رائے اکٹھی ہو جاتی ہیں وہاں بہت سارے دل بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جہاں مشورے سے بہت ساری رائے اکٹھے ہونے سے ایک طاقتور فیصلہ سامنے آتا ہے، سبحان اللہ، ایسی جب دل بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک طاقتور جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہو جاتی ہے۔ دلوں میں جوڑ پیدا کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے باہمی مشورہ، لیکن بشرطیہ کہ وہ مشورے کے آداب کے ساتھ، ورنہ تو اسی سے دل خراب ہونے لگتے ہیں۔ اور اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہے، اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ تو بس اوقات آدمی عمر کے لحاظ سے جو بڑا ہوتا ہے اس سے بھی لیتا ہے، اور بس اوقات عمر کے لحاظ سے بڑا نہیں ہے لیکن علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے بڑا ہے، بصیرت کے لحاظ سے، سمجھ کے لحاظ سے بڑا ہے، اس سے بھی مشورہ لیتا ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تو آپس میں باہمی مشورے سے اپنے معاملات طے کرنا یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے۔ اور میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا ہوں اس پرفتن دور میں خاص طور پہ دین کے معاملے میں یہ جو آزادی رائے کا فتنہ ہے نا، کہ جو جی میں آیا کہہ دیا اور جو جی میں آیا کر لیا، مسلمان ایسے نہیں کرتے، مسلمان ایسے نہیں کرتے۔ ہمیشہ ان کے کوئی بڑا ہوتا تھا، باپ بڑا ہے، استاد بڑا ہے، شیخ بڑا ہے، صاحب علم بڑا ہے۔ اولادیں آزادانہ فیصلے نہیں کیا کرتی تھیں۔ ایسا تو پتہ نہیں کیسا دور آیا ہے یہ، جو گھر میں بڑا ہے ذہن بنا دیا یہ تمہارا دشمن ہے، اور جو دور بیٹھا ہے یہ تمہارا بڑا خیر خواہ ہے۔ یہ نادان سمجھتا ہے میرے اپنے میرے دشمن اور بیگانے میرے دوست۔ تو مسلمان تو مشورے کے ساتھ زندگی گزارتے، دین کا معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے، اسلامی زندگی کا معاملہ ہے، تو انہی سے مشورہ لو جو مستند عالم ہے، جو مستند صاحب علم ہے۔ دنیاوی معاملے میں اچھے ڈاکٹر سے رائے لینے کی کوشش کرتے ہیں، گھر بنانا وہ اچھے آرکیٹیکٹ سے لینے کی بات کرتے ہیں، اچھے انجینئر سے رائے لیتے ہیں، تو دین کے معاملے بھی اچھے صاحب مستند عالم سے ہی رائے لینی چاہیے۔ انہی کے رہنمائی میں زندگی گزارنی چاہیے۔ فتنے ہیں، فتنے، یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنے راستہ پکڑتے ہیں جب آدمی اپنی زندگی کی باغ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا، بے لگام ہو جاتا۔ اقبال کہا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج۔ یہ جو دین کے معاملے میں غیرت کھاتے ہیں نا، یہ اس زمانے میں جب برطانیہ وہاں سے شکست کھا کے نکلا تھا تو اس پر کہا کہ ان افغانیوں کے غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ دامن سے دور کرنا۔ جب تک یہ صاحب علم اور دین والوں کے دامن سے جڑے رہیں گے، ان کے اندر دین کی غیرت بھی باقی رہے گی، ان کے دلوں میں دین کی اہمیت بھی باقی رہے گی، ان کے دلوں میں اسلامی شاعر کی عظمت باقی رہے گی۔ یہ غیرت دین ختم کرنی ہے، اسلامی اہمیت ختم کرنی ہے،
اسلامی شاعر کی عظمت ختم کرنی ہے، ایک ہی راستہ ہے، انہیں اپنے بڑوں سے کاٹ دو، یہ بنیادی راستہ۔ پھر تمہاری مرضی ہے جن نظریات میں انہیں ڈھال لو، جیسی فکر انہیں دو یہ اپنا لیں گے، جو سوچ تم چاہو گے اسے یہ اختیار کر لیں گے۔ بس یہ کر لو کہ ان سے کاٹ لو پہلے، جب کٹ گئے، کٹی پتنگ کا کیا حال ہوتا ہے؟ جو ڈور سے کٹ جاتی ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اسے کاٹ دو۔ اور ہمارے دین کا مزاج یہ ہے، شریعت کا مزاج یہ ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ مسلمان اپنے معاملات مشورے سے طے کریں، دنیاوی معاملات ہوں، دینی معاملات ہوں، آج کے معاملات ہوں، آخرت کے معاملات ہوں، یہ مشورے سے طے کریں۔ تو یہ زندگی کیا بنیادی سبق ہے، اور ہر شخص کے ساتھ ایسے احوال ہیں، ایسے مراحل ہیں، ایسے مواقع ہیں کہ جہاں آدمی کو مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، رائے کی ضرورت ہوتی ہے، بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہماری شریعت نے دو راستے بتائے، ایک مشورہ، دوسرا استخارہ۔ اب آپ نے مشورے کے سارے شرائط پورے کیے، آداب کا خیال کیا، آج لوگوں میں قوت فیصلہ بھی نہیں ہے، قوت فیصلہ بھی نہیں ہے، رائے لے لی، عمل کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، ادھر بھی رائے لے لی، عمل کرنا بڑا مشکل۔ تو ایک اور سبق شریعت نے دے دیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ دیکھو بھروسہ تو اللہ ہی پہ کرنا ہوگا۔ جو شریعت نے آپ کو ہدایت دی، آپ نے اس پہ عمل کر لیا نا، جو شریعت نے آپ کو کہا وہ آپ نے کر لیا نا، اب اللہ کے بھروسے پہ فیصلہ کر لو، اللہ کی ذات پہ فیصلہ بھروسہ کر کے فیصلہ کر لو۔ اب یقین جانیں، اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، اپنے بزرگوں کو دیکھیں، حضرات صحابہ کی زندگی دیکھیں، تو ان میں یہ دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، بہت نمایاں۔ زندگی اپنے بڑوں کے ماتحت گزر رہی، اور اپنے اللہ پہ بھروسہ اور اعتماد غیر معمولی۔ اپنے بڑوں کے ماتحت زندگی گزر رہی۔ ایک صحابی قضاء حاجت میں گئے، قضاء حاجت پہ، تو وہاں بل سے انہیں اشرفیہ ملی، 1 2 3 17 اشرفیہ، 17 اشرفیہ ملی۔ اب ظاہر ہے اشرفیہ ملی تو سیدھے حضور علیہ السلام کی خدمت میں کہا، رسول اللہ میں قضاء حاجت کے لیے وہاں سے اشرفیہ ملی ہیں بل سے، میرے لیے حلال ہیں حرام ہیں؟ کیونکہ وہاں تو کوئی بات ایسی نہیں تھی بغیر رائے کے، مشورے کے، بڑوں کی پوچھے بغیر عمل کرتے، حلال ہے حرام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس بل سے اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے اتنی پاکیزہ زندگی تھی نا، اللہ انہیں بلوں سے رزق دیا کرتا تھا، اور آج زندگیاں اللہ سے اتنی دور ہوئی کہ ساری آمدنی بلوں میں چلی جاتی ہے، ڈاکٹر کا بل، دواؤں کا بل، گیس کا بل، موبائل کا بل ہی بل ہے۔ صحابہ کا ایک وفد جا رہا تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اور وہ لوگ بڑے بے مروت تھے، نہ پانی پوچھا نہ کھانا پوچھا، تو یہ حضرات وہاں سے آگے نکل گئے، تو ان کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، تڑپنے لگا۔ تو ان کے ارد گرد نے کہا وہ جو وفد آیا تھا بڑا نیک، ان کے چہروں پہ نیکی کے آثار تھے، کیوں نہ وہ چرپائی پہ سردار کو لے کر ان کے پاس چلے جائیں، کچھ دم کرائیں۔ اٹھا کے لے گئے، وفد کو روکا، بلایا۔ اب انہوں نے کہا دم کریں گے ایک شرط پہ،
اس پہ آپ کو 80 بکریاں دینی ہوں گی. تڑپ رہا ہے وہ، کیا کیوں نہیں دیں گے؟ 80 بکریاں دیں گے. دم کیا 80 بکریاں لے لی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہا رسول اللہ ہم نے تو یوں کیا، تھے بڑے بیمار، ہم نے پڑاؤ ڈالا، نہ پانی پوچھا نہ کھانا، اللہ نے ہمارے لیے رزق کا انتظام کیا. ان کے سردار کو سانپ نے ڈسا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھی 7 مرتبہ، اول آخر درود دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا. 80 بکریاں ملی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہارا رزق ہے، یہ تمہارے لیے حلال ہے. ہاں تو وہاں تو پوری زندگی گزرتی اپنے بڑوں کے رائے پر، اپنے بڑوں کے مشورے سے قابو میں رہتے تھے، محفوظ رہتے تھے، محفوظ رہتے تھے، ہر خطرات سے محفوظ رہتے تھے، فتنوں سے محفوظ رہتے تھے کہ بڑوں نے جو کہا وہ کرنا ہے. زندگیاں محفوظ ہوتی. اور پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اعتماد، یہ غیر معمولی تھا. تو مشورہ بھی ہو، استخارہ بھی ہو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے پھر عمل کیا جائے، اللہ کی مدد و نصرت ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.